ہم نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ مسنگ پرسن کا جو بھی ایشو ہے ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. انشاءاللہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم وہ بیٹھے نہیں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو ڈھونڈ کے لائیں گے. اگر وہ اس ہیں ابھی جس طرح ہمارے سامنے ایک ظہیر نام کا یہاں پہ شناخت بھی کیا گیا, اس کو دفنایا بھی گیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایران میں ہے. اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں, لیکن اگر پھر بھی کسی کے جو ہیں اگر وہ مسنگ پرسن میں ہیں, اور ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ اس کا جا کے انشاءاللہ ان کو لائیں گے. اور اگر اس ملک میں ہے, اس ملک میں نہیں ہے, تو پھر دہشت گردی کا ہم اجازت نہیں دیں گے, اور جہاں بھی ہو ہم ان کے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے وہ کریں. کل جب وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم ناراض بلوچوں سے بات کریں گے, بھائی ناراض بلوچ تو ہم سے بھی بات نہیں کرتے, شاید آپ سے بھی نہ کریں, کیونکہ اگر ان کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل موٹیو ہے, ایجنڈا ہے, اس کا ایک مقصد ہے, وہ اپنا ایک موقف ہے, لیکن کم از کم جو آپ کے اور میرے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے بچیاں ہیں, بچے ہیں, یہ لاپتہ افراد 40 سے 45 خاندان کے بچے اور بچیاں ہیں, ہم ریاست اور ہم سب مل کر کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم فلانا تانے میں جیل میں دے رہے ہیں, جائے اس کے لیے وکلا کا بندوبست کریں. اسپیکر صاحب یہ بات کہنے کی نہیں ہے, خدا وہ وقت کسی کے اوپر نہ لائے. اسی مجلس میں ہمیں اس بچی نے جب کہا, ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی نے, اس کے آنسو نکل آئے, کہتا ہے ادھر اس احتجاج میں شریک 23 دن سے ایسی فیملیز بھی ہیں, ان کے ایسے بچے بھی ہیں, انہوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں دیکھا. جب کھانا آتا ہے جس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسی مائیں بھی میں نے دیکھی, ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے, ان کے جیب میں کرایہ تک نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس صوبے پہ خدا کا عذاب نازل ہوگا اگر ہم اپنی ماؤں کو اس طرح 24 دن سے ان کے آنسو نلکے کی طرح بہتے رہیں, اور یہاں وہاں پر ہم کہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ابھرتا جا رہا ہے, ترقی کرتا جا رہا ہے, خوشحالی آتی جا رہی ہے. ہم اس بات کو بارہا دہراتے رہے ہیں پنجگور کے سے لے کر, مثلا میں آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے, آپ کو یاد ہوگا سے 4 مہینے پہلے نوکنڈی میں واقعہ ہوا, بالکل اسی طرح کا واقعہ. چیک پوسٹ پر گئے یا انہوں نے احتجاج کیا, جب ان کی گاڑیوں کو جو ہے بارڈرز پر روک دیا گیا تھا, تیل کی گاڑیوں کو, اس کے احتجاج کے بدلے میں جب انہوں نے ایف سی کے کیمپ کے سامنے تھوڑا سا احتجاج کیا, گولیاں برسائی گئیں, 2-4 لاشیں گر گئیں, احتجاج کیا, جوڈیشل کمیشن بنی, ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ادارے قاعدے اور قواعد اور قوانین کے تحت جو اپنا کام کریں, اور پھر شہری خود بخود پابند ہوں گے آئین اور قانون کے تحت کام کرنے کے لیے. ہم اور آپ سب شہری ہیں, اس ملک سے جب جاتے ہیں پوری دنیا میں جہاں پر ان کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے کہوں ایک قدم بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے. اس بلوچستان کے لوگ سب سے زیادہ ذی شعور ہیں, سب سے زیادہ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں, سب کے اندر سب سے زیادہ حوصلہ ہے. 70% غربت کے باوجود, 2 وقت کی روٹی سے محرومی کے باوجود, 18 لاکھ نوجوانوں کی بے روزگاری کے باوجود, سندک اور کوئلے کا ذکر اظہر خان نے کیا کہ اس سے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان سے محرومی کے باوجود, ریکو دک کے غلط ابھی فیصلے کے باوجود, گوادر پورٹ کو سی پیک کے حوالے سے دینے کے باوجود, یہاں کا نوجوان ابھی تک بھی اپنے صبر اور تحمل سے جو ہے سیاسی طور پر اپنے حقوق کی اور اپنے ملکیت کی بات کرتا ہے. یہ جو سیاسی جماعتوں کے نوجوان ہیں, یہ لہذا ریاست کو, حکومت کو, ریاستی اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ اگلے اسمبلی میں, اگلے اجلاس میں کب تک آخر ہم ہر دفعہ یہ کہیں گے کہ جس طرح اظہر خان نے بھی کہا, اور ہم بھی کریں گے, میرا حال پتہ نہیں کل پرسوں پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, خدا نہ کرے وہ دن آ جائے ہم میں سے کسی کے بارے میں ادھر کہہ رہے ہوں گے کہ جی فلانے کے بارے میں بھی جوڈیشل کمیشن بناؤ, کہ وہ بیچارہ ادھر 2 بات کرتا تھا, باہر جا کے اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے. اس گرداب سے, اس صورتحال سے بلوچستان کو ہم سب نے نکالنا ہوگا, ہماری ذمہ داری. میں اور زمرہ خان صاحب گئے, انہوں نے مجھے 2-4 مائیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. ذاکر مجید کی والدہ نے مجھے کہا, ثنا بیٹا صرف میرے بیٹے کا نام تو اسمبلی میں لے لو, 14 سال سے لاپتہ ہے, ملک دشمن ہے, غدار ہے, یا اس کے اوپر کوئی اور جرم ہے, خدا کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے قوانین بنائے ہوئے ہیں, اس کو اس قوانین کے تحت برآمد کر کے کسی تانے میں, جیل میں, قید خانے میں ڈال دو, اس کے اوپر سزائیں ڈال دو. ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سیمی دین بلوچ, وہ 6 سال کی عمر سے لے کر اب خدا اس کو زندگی دے, حیا دے, عزت دے, پردہ دے,
ایک جوان سال لڑکی سڑکوں پر جوان ہوئی اپنے باپ کے جو ہے بازیابی کے لیے. میرے خاران سے بچیاں بیٹھی ہوئی تھی, غلام جیلانی ابھی کوئی 15-20 دن مہینہ ہوا, پتہ نہیں خدا کرے کہ جلدی آ جائے ورنہ پتہ نہیں اس کی بچیاں بھی یہاں جوان نہ ہو جائے. ہمیں یہ ڈر لگنے لگ گیا ہے. یہ ان لاپتہ افراد کے جانب سے ان کے خلواقین کی تفصیلات ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں. مناسب نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اسمبلی کے سامنے آتی. میں آپ کو حوالے کرتا ہوں, آپ کے حوالے کرتا ہوں, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کم از کم ایک چٹھی آپ بھی لگا دیں. تاریخ کیسا بنے گا پتہ نہیں, ہماری اور آپ کی بات کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے. ہم کل پرسوں جب وزیر اعظم سے ملے تھے, کہتا ہے سیلاب کی کیا صورت ہے. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب سیلاب 7 سال بعد بلوچستان میں آئے, ہم تو بڑے خوشحالی والے لوگ ہیں. وہ کوئی ہمارے 40-50 لوگ بہا کے لے گیا, لیکن بلوچستان میں 20 سال سے سیلاب ہے. روز ہمارے نوجوان نکلتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر چلے گئے ہیں.